اپنے ہاتھوں کے اوپر اس کو شمار کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، اس نے انگلی بند کر دی۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، اس نے انگلی بند کر دی۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، اس نے اپنی انگلی بند کر دی۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، اس نے اپنی انگلی بند کر دی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر 4، اور فرمایا 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ کتنے جملے ہو گئے؟ 5 جملے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ تو اولاد سے پاک ہے، تو بیوی سے پاک ہے، تو بچوں سے پاک ہے، تو پریشانیوں سے پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ تیری ذات تو ہر طرح سے پاک اور صاف ذات ہے۔ تو جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تیرے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں، تو سب سے بہترین ذات ہے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے تو پاک ذات ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ الحمدللہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ میں دن میں رات تعریف کروں، رات میں تعریف کروں، میں تعریف کروں، تیری کوئی اور مخلوق تعریف کرے، جو بھی تعریف کرے، سب تعریفیں تیرے لیے۔ کوئی جملہ تعریف کا ایسا نہیں ہے جو تیرے علاوہ کسی اور کے لیے ہو۔ ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کی تعریف تیرے لیے۔ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لوگوں نے اگرچہ بنا لیے ہوں، کوئی کسی کو بگڑی بنانے والا بنا لے، کوئی کسی کو ڈوبتی کشتی کو تارنے والا بنا دے، کوئی کسی کو فریاد رس بنا دے، کوئی کسی کو خزانہ بانٹنے والا بنا دے، کوئی کسی کو رزق دینے والا بنا دے، کوئی اولاد دینے والا بنا دے، کوئی کچھ کر لے، کچھ بھی نہیں ہے تیرے علاوہ۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، ابد سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ جب زمین و آسمان اور کچھ بھی نہیں تھا تب سے تو ہے، اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی تو ہوگا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر 4تھا جملہ، اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں تیری مخلوق میں جس کا ذرہ بھی تیرے برابر ہو، کسی قدر بھی تیرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا دنیا کے اندر ہے ہی نہیں جو اللہ جیسا ہو۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس کی مثال کوئی ہے ہی نہیں، وہ سب سے بڑا ہے۔ ہر چیز اللہ سے چھوٹی ہے، اللہ کی تمام مخلوق اللہ سے چھوٹی ہے۔ وہ انسانوں کی شکل میں ہو، وہ فرشتوں کی شکل میں ہو، وہ جنات کی شکل میں ہو، وہ کسی اور مخلوق کی شکل میں ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، غور اعظم ہے، ہر قسم کی مشکلات سے بچانے والا اور ہر قسم کی تکلیف پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے۔ یہ 4تھا جملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا۔ میں ان کا معنی مفہوم اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس معنی اور مفہوم کے یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے تبھی وہ فائدہ حاصل ہوگا جو اس صحابی کو حاصل ہوا۔ صرف زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو بھی بندہ نہیں جانتا، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، قبر کے سامنے بھی جھکتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، پتھر کے سامنے بھی جھکتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، کالے دھاگوں کو بھی باندھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، گلوں میں، اپنے ہاتھوں میں، اپنے پاؤں میں، اپنے گلے میں منکے موتی تویز کو بھی لٹکایا ہوا ہے۔ یہ بندہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا نہیں ہے، منکر ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اگر لا الہ الا اللہ کو اس نے سمجھا ہوتا، جس کا معنی مفہوم یہ ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا،
تیرے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، تیرے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا، تیرے علاوہ کوئی خوشی نہیں دے سکتا، تیرے علاوہ کوئی غم کو دور نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ میری کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا، تیرے علاوہ کوئی میری سن نہیں سکتا، تیرے علاوہ کوئی میرا پالنے والا، مجھے رزق دینے والا نہیں ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ ایمان ہو، دنیا ساری کی ساری مل جائے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے، میرا رب نہ چاہے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ ایمان ہو، اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہے۔ اور جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہو، گاڑی کے نیچے چپل بھی باندھے ہوئے ہو، کیوں کہ گاڑی نظر سے بچ جائے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہو، گلے کے اندر اس نے کچھ نہ کچھ لٹکایا ہوا بھی ہو کہ نظر سے بچ جاؤں، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہو، ہاتھوں کے اندر کڑے بھی پہنے ہوئے ہوں کہ بخار سے، مصیبت سے، پریشانی سے بچ جاؤں، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہو، اپنے چبوترے کے اوپر، اپنی دیوار کے اوپر گھوڑے کی نال کو بھی لٹکایا ہوا ہو، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہو، ہنڈیا بھی الٹی لٹکائی ہوئی ہو، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہو، کتا سامنے سے گزر جائے، راستہ کاٹ کے واپس آ جانے والا ہو، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہو، بلی سامنے سے گزر جائے یہ ڈر کے واپس آ جانے والا ہو، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہو، اور لوگوں کے طعن و تشنیع سے بھی ڈرنے والا ہو، یہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست نے، مجھے میرے محبوب نے، مجھے میرے سب سے زیادہ غمخوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ کیا فرمائی؟ فرمایا وَإِن قُتِّلْتَ او حرقت لا تشرک باللہ شیئا، اے میرے صحابی، اے میرے دوست، اے میرے غلام، اگر کبھی ایسا موقع آ جائے نا کہ لوگ تجھے قتل کر دیں، کس بنا پر؟ تجھے کہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، تجھ سے منوانا چاہیں کہ تو اپنی زبان سے کہے یہ جو فلاں ہے، فلاں ہستی ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں فلاں جو کچھ بھی ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کا اٹیچمنٹ ہے، اللہ کی کسی نہ کسی معاملے میں یہ دخل اندازی کر سکتے ہیں، اس بات کو تو مان۔ فرمایا اگر تجھے منوانا چاہیں اور تو نہ مانے، اس نہ ماننے پر وہ تجھے قتل کر دیں۔ قتل کیا ہے؟ کہ بندے کو آپ نے مار دیا، بس۔ یہاں جو حدیث کے اندر الفاظ ہیں نا وہ قتل کے نہیں ہے۔ وَإِن قُتِّلْتَ، اگر تجھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیا جائے، توحید کی بات کو چھوڑنے کے لیے اور اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ وَإِن قُتِّلْتَ، اگر تیرے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائیں، او حرقت، ایک ہے بندے کو ویسے جلا دیا جائے، ایک ہے اسے جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ان قتلت، تیرے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائیں، او حرقت، یہ تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، ٹکڑے ہو جانا گوارا کر لینا، آگ میں جل کر راکھ ہو جانا گوارا کر لینا، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور ہم اللہ اکبر کبیرہ، شادی ہو جائے، سال 1.5 سال 2 سال گزر جائیں، گھر میں اولاد نہ ہو، ساس بھی تانے دینے والی، سسر بھی تانے دینے والا، نندے بھی تانے دینے والی، اور لوگ اس مرد کا مذاق اڑاتے ہیں، تو نہ مرد ہے، تیرے گھر میں اولاد ہی پیدا نہیں ہو رہی، جا پھر فلاں سے یہ کر کے آ، فلاں جگہ پر ماتھا ٹیک کے آ، فلاں جگہ پر چادر چڑھا کے آ، فلاں جگہ پر نظر و نیاز دے کے آ، یہ منت مان لے، یہ کام کر لے، تیرے گھر میں اولاد ہو جائے گی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنے والا، اسے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والا۔ اسے قرآن یوں کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت ایمان والوں کی ایسی ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے مشرک لوگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابی رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہا کر، 100 مرتبہ،
اور پانچویں چیز آپ نے بیان فرمائی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کر 100 مرتبہ۔ کیا معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا؟ اے اللہ، نیکی کرنے کی مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، میں کسی نیکی کو خود نہیں کر سکتا جب تک تو مجھے توفیق نہ بخشے، اور میں کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا جب تک تو مجھے طاقت نہ دے، نہ میں کسی گناہ سے خود بچ سکتا ہوں سوائے تیری توفیق کے، نہ میں کوئی نیکی خود کر سکتا ہوں سوائے تیری توفیق کے۔ آج اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے نہیں آتا، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ خود نہیں آ رہا، نہیں، اسے اللہ نہیں آنے دیتا، کیونکہ وہ اللہ کا باغی بن چکا ہے، اللہ کا دشمن بن چکا ہے، اللہ اسے اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ وہ یہ نہ کہے میں نہیں رہتا، میرے کپڑے ناپاک ہیں، میرا جسم ناپاک ہے، میں فلاں کی مسجد میں نہیں جاتا، نہیں، اللہ اسے نہیں آنے دیتا۔ یہ ہے لا حول ولا قوت کا معنی۔ اے اللہ، نہ مجھ میں نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت ہے سوائے تیری ذات کے۔ تو توفیق دے گا تو میں نیکی کروں گا، تو توفیق دے گا تو میں گناہ سے بچوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کوئی بھی وظیفہ بتاتے وقت ایسے نہیں چھوڑ دیتے تھے۔ اول تو وہ اہل زبان تھے، انہی کی زبان میں شریعت نازل ہوئی تھی، وہ ان باتوں کو سمجھتے تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تعلیم و تربیت کی تھی، وہ شریعت کا ایک ایک لفظ اپنے سینے کے اندر سمائے ہوئے تھے، اس کا معنی مفہوم جانتے تھے۔ 5 جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بیان فرمائے کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، تو کہتا ہے کہ نیک اعمال کرنے کی زیادہ طاقت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو یہ 5 جملے تو کہہ لیا کر دن میں 100 مرتبہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحابی نے ایسے مٹھی بند کر لی اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سارے اللہ کے لیے ہیں، سبحان اللہ بھی میں نے کہا تو اس کی تعریف کی، الحمدللہ بھی کہا تو اسی کی تعریف کی، لا الہ الا اللہ کہا تو اس کی تعریف کی، اللہ اکبر کہا تو اسی کی تعریف کی، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو اسی کی تعریف کی۔ مجھے اس میں سے کیا ملے گا؟ مجھے اس میں سے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی میرے لیے بھی کچھ بتائیے نا۔ حالانکہ مجھے بتائیں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ اس کو اجر نہیں دے گا، مگر جنت کے حریص ہیں، نیکی کرنے کے حریص ہیں کہ یہ تو میں ساری اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، میرے لیے بھی کچھ بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بھی کہا کر، جب ان لفظوں سے، ان جملوں سے فارغ ہو جائے پھر یہ کہا کر، اللہم اغفر لی 100 مرتبہ پڑھا کر، ورحمنی 100 مرتبہ پڑھا کر، وہدنی 100 مرتبہ پڑھا کر، وعافنی 100 مرتبہ پڑھا کر، ورزقنی 100 مرتبہ پڑھا کر۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم اہدنی، اللہم عافنی، اللہم ارزقنی، فرمایا یہ جملے 100 مرتبہ پڑھا کر۔ کیا معنی ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں سر سے لے کے پاؤں تک سارا کا سارا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بندہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیسے اللہ اس کو معاف نہ فرمائے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہو اسے ہی تو توفیق دیتا ہے ان کلمات کی۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، میں گناہ گار ہوں، گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، ظلم و ستم کے اندر گرا ہوا ہوں، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، میں بھٹکا ہوا ہوں، میں گمراہی کے اندر ہوں، میں راہ راست سے ہٹ گیا ہوں، اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما، اللہم عافنی، اے اللہ مجھ سے درگزر فرما، مجھ سے درگزر فرما، میں بڑا گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا ہوں، تیرے سامنے سربہ سجود ہوں، مجھے معاف فرما، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، مجھے رزق حلال عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 جملے اسے اور بتائے، 5 جملے پہلے بتائے، 5 یہ بتائے، صحابی رسول نے ایسے مٹھی بند کر لی، گویا کہ 5 جملے اس میں بند کر لیے، 5 جملے اس میں بند کر لیے، اور اٹھ کر دوڑ لگا دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، فرمایا تھوڑا عمل لے کے جا رہا ہے، بڑا اجر لے کے جا رہا ہے۔ مطلب
کتنی دیر لگے گی ان 5 جملوں کو 100 مرتبہ کہنے میں، اور کتنی دیر لگے گی ان 5 جملوں کو 100 مرتبہ کہنے میں؟ کچھ ہی وقت لگے گا، لیکن اجر کا انبار لے کر جا رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کا وہ لفظ کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں جو اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ گھر میں جا کر ترجمے والا قرآن اٹھا کر سورہ احزاب 22ویں پارے کے پہلے صفحے کے اوپر یہ آیت موجود ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، اس کو پڑھیے گا۔ مومن مردوں کی بھی اللہ نے صفتیں اس میں بیان فرمائی ہیں، مومن عورتوں کی بھی اللہ نے اس میں صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر دیکھیے گا میں بھی اور آپ بھی کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں؟ اگر ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اللہ کے گناہگار بندے ضرور ہیں مگر اس کے قریب ترین ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہیں، جو کہ تقریباً نہیں ہے، صرف ہم نام کے مسلمان ہیں اور ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، تو پھر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے اترا تھا، ہم نے اس سے کیا حاصل کیا، ہم نے اس کو کب پڑھا، کب سمجھا، کب اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب موت دے تو شہادت اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔